حضرات تو دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اہل سنت والجماعت کو تباہ و برباد کیا ہے دو گروہ نے، جن کے اوپر ذمہ داری تھی، جن کو اوپر اہل سنت والجماعت کا بیڑا تھا، وہی سب سے پہلے برباد ہو گئے، وہی سب سے پہلے الحاق ہو گئے۔ سب سے پہلے ہیں یہ 24 نمبری نہیں بلکہ یہ 2 نمبری پیر، یہ ظالم، یہ ناہنجار۔ میں ان کا گریبان پکڑ کر کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اہل سنت والجماعت برباد ہوئی کہ کس کے کارن ہوئی؟ اہل سنت والجماعت میں اتنی زیادہ برائیاں پیدا ہوئی تو کس وجہ سے ہوئی؟ آج اہل سنت والجماعت کی عوام تعزیہ داری کے نام پہ زنا کرتی ہے، محرم بازی کے نام پہ زنا کرتی ہے، عرس بازی کے نام پہ زنا کرتی ہے، چہلم بازی کے نام پہ عیاشی کرتی ہے، جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، لاٹھی چلاتے ہیں، ڈھول تاشے۔ تم نے کنٹرول کیا، اگر تم نے کیا ہوتا تو آج یہ برائیاں پیدا نہیں ہوتی۔ تمہاری زبانوں میں اثر نہیں، تمہارے جملوں میں اثر نہیں، تمہارے حملوں میں اثر نہیں، تمہاری کسی بات میں اثر نہیں۔ اے میرے بھائیو، او اہل سنت والجماعت کے مولویو، بکے ہوئے ٹٹو، تمہاری فیس اگر 20,000 روپے ایک مجلس کی ہے، اگر وہ 19,000 روپے عوام دیتی ہے تو تم نہیں مانتے ہو۔ لیکن بتاؤ تو صحیح، جب 1,000 روپیہ کم ہو تو تم نہیں مانتے ہو، تو عوام تمہاری جو تم ان 20,000 میں 20,000 باتیں نہیں بتاتے ہو، 20 منٹ صحیح طریقے سے نہیں بول پاتے ہو، تب 20,000 روپے لیتے ہو۔ تو بتاؤ، پیر صاحب 20 منٹ دعا نہیں کرتے ہیں منبر رسول پہ آ کر کے، لیکن پھر بھی وہ 20,000 روپے لے لیتے ہیں، اور اپنی جو لمبی لمبی بزنس ہوتی ہے، یعنی انڈ بھکت بنانا، تو ایک مجلس میں کم سے کم 20-30 کروڑ تو بن ہی جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہندوستان کے اندر ایک نہیں 1,000 کروڑ میں آپ کو ایسا انڈ بھکت دکھا دوں گا جو یہ کہے گا میں فلانا خانقاہ کا بزرگ، میں فلانی خانقاہ کا میں ماننے والا ہوں، میں فلانی خانقاہ کا انڈ بھکت ہوں، میں فلانی خانقاہ کا انڈ بھکت ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، ارے بھائی، تم خانقاہی ہو یا شیطانی ہو؟ تمہارے ہاتھ میں جس خانقاہ کے بزرگ کا دامن ہے، کیا تم نے اپنے خانقاہ کے بزرگ کا بھی کبھی دامن پکڑا ہے؟ کہ خانقاہ کا دامن پکڑ لیا، وہ خانقاہ کہ جس میں شریعت کا کوئی کام نہیں ہوتا، اس خانقاہ کو تم نے دامن پکڑا ہے، اور وہ خانقاہ کہ جس کے اندر وہ پوری دنیا انسانیت کو زندہ کرنے والا ایک اللہ کا ولی موجود ہے، اس کے مشن کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ ارے بتاؤ، اہل سنت والجماعت کی گمراہ عوام، بھٹکی ہوئی عوام، در در بھٹکنے والوں، ارے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ آج 10 محرم الحرام شریف کو میں یہ ڈنکی کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں، آج اہل سنت والجماعت جو در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے کہ چلو یادووں پہ بھروسہ کر لے، یادووں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، دلتوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور پھر NRC کا وروଧ کرتے ہیں، CA کا وروଧ کرتے ہیں، اور کہیں گے ہماری تعداد اتنی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، پھر تعداد کو بڑھانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ تمہیں اپنی تعداد کو دلتوں کو ملانے کی حق، اگرچہ دلتوں کا سب سے بڑا نیتا جس کو ڈاکٹر کہیے، جو سب سے پہلا ادھیکش بنا، وہ مسلمانوں کے خلاف تھا، اس نے مسلمانوں کے لیے زہر اگلا تھا، لیکن پھر بھی دلتوں کو اپنے ساتھ میں ملا لیا، OBC SC ST والوں کو اپنے ساتھ میں ملایا، سکھوں کو اپنے ساتھ میں ملایا، تاکہ ہماری اقلیت والوں کی جو مائنورٹی میں ہیں اور جو اقلیت والے ہیں، جو الپ سنکھیا میں ہیں، ان کی تعداد بہو سنکھیا سے زیادہ ہو جائے، اور پھر NRC کا ہم وروଧ کر سکیں۔ نہیں میرے بھائیوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، تمہاری تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، 1 کروڑ 2 کروڑ مرید بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ہوتا ہے تو دل کو عشق رسول میں جلانے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، آج اہل سنت والجماعت کی عوام کا ایک بچہ بھی ایسا نہیں دکھا سکتے آپ جو حسینیت کے مشن پہ چلنے والا ہو، حسینیت کو زندہ کرنے والا ہو،
جو حق کے لیے بولنے والا ہو، سب یزیدیت کو زندہ کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر یہ حسینیت کو زندہ کرنے والے ہوتے تو آج ہم رسوا نہیں ہوتے۔ حسینیت کبھی رسوا نہیں ہوئی، یزیدیت رسوا ہوئی ہے۔ یزیدیت فتح و نصرت پا کر کے بھی مردہ ہو گئی، حسینیت شکست کھا کر بھی زندہ ہو گئی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج پوری امت مسلمہ میں جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے، جو بربادی پھیلی ہوئی ہے، اس کی اصل وجہ یہ پیر ہیں، جو 2 نمبری پیر ہیں۔ ان کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگان دین کے مشن پہ چلیں، ہم جس گدی پہ بیٹھے ہوئے اس گدی کا ہم امن و امان کو سلامت رکھیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری تعداد مریدوں کی گھٹ تو نہیں رہی ہے۔ جب مریدین کی تعداد گھٹتی ہے تب ان کی دل کی دھڑکن بڑھتی ہے، لیکن وہیں پر جب کوئی اہل سنت والجماعت پہ مصیبت ٹوٹتی ہے تو ان پہ ذرہ برابر بھی کوئی آنچ آنے والی نہیں۔ ان کے دلوں میں اہل سنت والجماعت کے لیے، مذہب اسلام کے لیے، حسینیت کے لیے ایک ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے۔ تو حضرات، میں یہی کہہ رہا تھا کہ آج پورے اہل سنت والجماعت کو تباہ و برباد کرنے والے یہی بکے ہوئے کرائے کے ٹٹو یہ مولوی ہیں، جو ایک ایک رات میں 20-20 ہزار کا سودا کرتے ہیں، 30-30 ہزار کا سودا کرتے ہیں، اور یہ ہجڑے، یہ شاعر، یہ جنکھے، یہ 50-50 ہزار روپے لینے والے، یہ رنڈی کی طرح ناچنے والے، یہ ممبر رسول کو ناپاک کرنے والے، یہ سب سے بڑے تباہ و بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ یہ یزیدیت کو زندہ کرنے والے ہیں، حسینیت کو زندہ کرنے والے نہیں۔ حسینیت کا اور یہ ناچ گانے کا کہیں سے کہیں تک کوئی بھی رشتہ نہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا دے کہ قافلہ کیوں لٹا، یہ بتا کہ اہل سنت والجماعت برباد کیوں ہوئے، یہ بتا کہ اہل سنت والجماعت پہ جو مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کے نوجوان کی، ایک یوا کی قیمت، جان کی قیمت ایک جانور سے بھی زیادہ سستی ہے۔ آج یہ بتاؤ کہ ایک اتنی زیادہ اہمیت گری تو گری کیوں؟ صرف مجھے یہ بتا دو۔ ارے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، میری رہبری کا سوال ہے۔